تم لوگوں کی باتوں پہ تو فوراً یقین کر لیتے ہو جب وہ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو سکتی یا مانگنا چھوڑ دو کیونکہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اور وہ رب جس نے سورہ بقرہ کی آیات 186 میں فرما رہا ہے، میں یقیناً قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا اور پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ تمہیں کیا پروف چاہیے کہ وہ رب خود کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہی ہوں تمہارے، پھر تم ادھر ادھر کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ جب فرما رہا ہے کہ میں سنتا ہوں دعا اور پھر جواب بھی دیتا ہوں، پھر کیا چیز تمہیں شک میں ڈال رہی ہے؟ تمہارا رب سورہ بقرہ کی آیات 147 میں سمجھا رہا ہے، اے سننے والو، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔ جانتے ہو مسئلہ دعا کی قبولیت کی دیری میں نہیں ہے اور نہ ہی ان لوگوں میں جو کہتے ہیں ممکن نہیں ہے۔ مسئلہ تمہارے صبر اور یقین میں ہے، جو لوگوں کی باتوں سے ڈگمگا جاتا ہے۔ یقین ایسا کرو کہ لوگ لاکھ کہیں کہ ممکن نہیں، لیکن تم کہو کہ میرا رب راستہ نکالے گا۔ جب سارے راستے بند دکھائی دے پھر بھی تمہاری دعاؤں کے مانگنے کی طرف رکنی نہیں چاہیے، یہ سوچ کر اللہ مدد بھیجے گا اور وہی بھیج سکتا ہے۔ سورہ آل عمران میں بتایا گیا ہے تمہیں، بلکہ خدا تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ایسا اب ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تمہارے صبر، یقین، سجدوں، دعاؤں کا صلہ نہ ملے۔ تم نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، بس اب تم نے اپنی دعاؤں پہ یقین رکھنا ہے، رب کی طاقت پہ یقین رکھنا ہے، اور یہاں ہی تو معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ سورہ یونس میں رب فرما رہا ہے، خدا نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ وہ رب دعائیں کبھی رد نہیں جانے دیتا، سن لی ہے اس نے تمہاری دعا، بس بہترین وقت پہ وہ کن فرمائے گا۔ اب تو یہ گمان کرنا ہی نہیں کہ تم ہار جاؤ گے، اب تو وقت ہے اپنے دعاؤں کی قبولیت دیکھنے کی۔ وہ رب دعائیں کبھی رد نہیں جانے دیتا، سن لی ہے اس نے تمہاری دعا، بس بہترین وقت پہ وہ کن فرمائے گا۔ اب تو یہ گمان کرنا ہی نہیں کہ تم ہار جاؤ گے، اب تو وقت ہے اپنے صبر، یقین، آنسوں کا اجر لینے کا۔ تو پھر مطمئن رہو اور یقین کے ساتھ صبر اور انتظار کرتے رہو۔ اور تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے، دل سے نہیں، کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے۔ تمہیں ابھی بھی ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، میری دعا نہ قبول ہوئی، پھر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ دعاؤں کی توفیق تمہاری اپنی مرضی سے ہے اور یہ چاہت دل میں تمہیں اپنی مرضی سے دل میں ڈالی ہے؟ نہیں نا، اگر ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا تو پھر تم جلدی میں ہو، اس لیے دکھی ہو۔ تم چاہتے تو سارے کام ابھی کے ابھی فوراً سدھر جائیں گے، حالانکہ اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کون سا وقت بہتر ہے، کون سا نہیں۔ ہمارا کام تو صرف دعائیں کرنا ہے اور اللہ پہ ہر شخص سے پاک یقین رکھنا ہے۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے اور اللہ پہ ہر شخص سے پاک یقین رکھنا ہے۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے اور اللہ نے جب خود فرما دیا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا تو کس بات کا شک؟ یہ شیطانی وسوسے ہیں، ان پر دھیان مت دو، بلکہ اللہ کتنا بڑا ہے یہ سوچ کر مانگتے رہو۔
اللہ تو آخری سانس تک معجزوں کی راہ کھلی رکھتا ہے، تو پھر تم اب تب بھی دعائیں مانگتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل بھی سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ بھی سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ پہ پورا بھروسہ رکھنا اور اس سے کبھی بھی نا امید ہو کے دعائیں مانگنا مت چھوڑنا۔